پاک کا تحفہ دے بلند کر کے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے آپ ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا ملاقات کے لیے آنا ہے وہ اسی روٹ سے آئے گا اور اسی راستے سے بائک چلا جائے گا واپس ذرا مل کے ذرا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا Oh
مر رہا ہوں پہلا کلام حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہ شان گئے کون کون غلام ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھائے جو حضور کے در کا غلام ہے بلند کر کے ذرا میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہ شان گئے غم مجھے کیوں کرے ستائے غم مجھے کیوں کرے ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ گئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی شوق پہ گئے ہمیں کہاں سرکار جائے ہمیں کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے اگلا کلام پیش کر رہا ہوں سنیے گا ذرا ساڈے وچ کنا کمال رکھیا آقا دیا رحمتاں سنبھال رکھیا ذرا مل کے گاجی آج کا محبت کا اظہار کریں ملاقات بھی کرتے جائیں اور توجہ حضور کے ذکر کی جاری رکھا ذرا میرے ساتھ ملیے ذرا ساڈے وچ کنا کمال رکھیا آقا دیا رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیا رحمتاں سنبھال رکھیا رو دریا
آقا دیا رحمتاں سامان رکھیا. سامنے والے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں میری آپ سے گزارش ہے اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیا رحمتاں سامان رکھیا. آقا دیا قدماں وچ ایویں سر رکھیے کیویں رکھیے صاحب ساؤنڈ بھی ٹھیک سے میں ڈال دیتا ہوں. آقا دیا قدماں وچ ایویں سر رکھیے آقا دیا قدماں وچ ایویں سر رکھیے او جویں میرے آقا دے بلال رکھیا آقا دیا رحمتاں سامان رکھیا. آپ ہیں آپ ہیں دل پر میرے آپ ہیں دل پر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں دل پر میرے آپ ہیں دل پر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا. میری ہر ایک سانس میں ہے میری ہر ایک سانس میں ہے آنا جانا آپ کا آپ ہیں دل پر میرے آپ ہیں دل پر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں دل پر میرے آپ ہیں دل پر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں دل پر میرے. آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے سانس کا تو نام ہے سانس کا تو نام ہے سانس کا تو نام ہے آنا جانا آپ کا آپ ہیں دل پر میرے آپ ہیں دل پر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں دل پر میرے. ایک نعتیہ کلام اس کے بعد میں منقبت کے سلسلے کی جانب بڑھوں گا اور بائک سے جدا ہو جاؤں گا. دل کرنا کیونکہ موقع بھی ایسا ہے رونق بھی ہے مسجد میں حضور کے ذکر کی اور ربیع الاول کا مہینہ بھی گزرا اور دوسری بہار ذرا رونق زندگی آپ نے کس کس کی زندگی کی رونق حضور کے دم سے ذرا اٹھائیے ذرا سارے بائیں ہاتھ اٹھائیے بلند کر کے احرام اس طرح نبی کے نام کا پرچم بنا کر احرام بھی کرنا ہے. رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں
مولا علی پاک کا ذکر ایک آدھ چپ کے کرنا ہے، سرکار کی سنت ہے. بلند کر کے اگر آگے آپ کو ذرا یا علی یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں خواجہ خواجہ فاتح قادیہ خواجہ خواجہ فاتح قادیہ پیر مغیر علی تیری بات پیر مغیر علی آپ ہیں پیر مغیر علی آپ ہیں میرے دامن میں سہارا کی خیرات ہے، میرے دامن میں سہارا کی خیرات ہے، کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں رب دے یار دا آپ کی توجہ چاہیے رب دے یار دا یار سدی سنیا دا دلدار سدی سیدنا صدیق اکبر میں نسبت والے بیٹھے ہو سارے میری بھی نسبت اسی آستانے میں نظر سچ ہاتھ بلند کر کے سرکار سیدنا صدیق اکبر میں اوپر میں اظہار کرتا ہاتھ بلند کر کے اونچا کر کے رہا کیا رب دے یار دا یار صدیق سنیا دا دلدار صدیق سنیا دا دلدار صدیق غار چھٹکتے ڈنگ کھا دے غار چھٹکتے ڈنگ کھا دے اولوی ماں بہار صدیق لٹی ماں بہار صدیق سنیا دا دلدار صدیق سنیا دا دلدار صدیق مولا علی دا مولا علی دا او نیا مولا علی دا او نیا جو ہے تیرا غدار صدیق جو ہے تیرا غدار صدیق سنیا دا دلدار صدیق سنیا دا دلدار صدیق علی پر کا سمانے دے علی پر کا زمانے دے کوئی پیر میں کھا مینو علی سارے کا پیر ہے کرانے پیر کا پیر بھی علی جناب سچا آدھو جنہوں بلند کر کے پڑھو ذرا علی پر کا زمانے دے کوئی پیر میں کھا مینو علی پر کا زمانے دے کوئی پیر میں کھا مینو علی باج محمد
ویکھا مینوں اچھی ذات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی شمع ویکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں نوے روشن مزار زندہ سبحان اللہ تو میں ایک مصرع میں نے بات کہی تھی کہ یہ دعائیہ مصرع ہے اور مرشد کے آستانے کی سلامتی کے لیے جتنے بھی مریدین آپ آئے ہیں آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ کا قبول شریف کو قیامت کی صبح تک سلامت رکھے کون شامل ہونا چاہتے ہیں دائیں ہاتھ اٹھ کے سارے بلند کر کے نیچے نہیں کرنا ذرا ایک مرتبہ ذرا اٹھا کے ذرا میری سرکار دیکھ رہے ہیں بہت کا اظہار ہے ذرا اٹھا کے بلند کر کے گائی بچ کے ذرا ربے روشن مزار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا ربے روشن مزار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا زندہ پیر دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں پیر جی سرکار دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں ہیرے تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں ہیرے تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں میری دولت کے پیار زندہ پیر دا کس کس کی دولت ہے مرشد کی محبت جس کی دولت ہے بتا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا میری دولت کے پیار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا نگر کمے کول والا پریشان دل لو نگر کمے کول والا پریشان دل لو تو نوید کر لا آباد دل لو تو نوید کر لا آباد دل لو نارا کچ بج کے مار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا تو جان جانا تو شاہ موبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا میں سکے نہ میں سکے گا نہ میں سکے نہ میں سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے آگے تو سب سے آگے ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو اے عمر کو برس کی تیری اے عمر کو برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا تو شاہ موبا تو جانے جانا تو شاہ موبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک
کعبے تیرا مل نین یوسف نو خود آپ گرگ جاندے مل نین یوسف نو خود آپ گرگ جاندے اکھیاں دے وسک لیندی ڈڈ سینے چ پہ جاندے تک نیند زلیخا نے تک نیند زلیخا نے تصویر محمد دی کہتے نہ بیٹھ سکے گا نہ بیٹھ سکے گا نہ بیٹھ سکے گا نہ بیٹھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا ڈنڈ سینے باندھا ہے ڈنڈ سینے باندھا ہے نظارہ زندہ پیر دا ڈنڈ سینے باندھا ہے نظارہ زندہ پیر دا چلا رہے وسدا دوبارہ زندہ پیر دا اونا دے نصیباں دا ستارہ عروج تے اینا دے نصیباں دا ستارہ عروج تے جتنا جتنا کیتا ہے جتنا جتنا کیتا ہے نظارہ زندہ پیر دا چلا رہے مسئلہ دوبارہ زندہ پیر ماشاءاللہ میں تہہ دل سے اپنے سیدی و مرشد پیر طریقت میرے خواجہ کے نور نظر حضور زندہ پیر سرکار کے نور نظر ہم سب کے دلوں کی دھڑکن قبلہ پیر کی سرکار کا بےحد مشہور ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پیر جی کو عمر خضری عطا فرمائے انہی کے ساتھ ہی ہماری بہاریں ہیں اب ذوق سے بیٹھنا ہے آپ نے ذوق سے سننا ہے مجھے رسپانس دیں گے تو میں آپ کو اچھا کلام سناؤں ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جو کھڑا ہے جو بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ انشاءاللہ میں نے نعرہ لگانا ہے مجھے پتہ لگے کہ دیوانہ مصطفیٰ میرے کم دیوانے کی آقا کا غلام جاگتا ہوا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے نعرہ تکبیر ابھی بھی مزہ کیا اور بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ماشاءاللہ نعرہ حیدری درباری عالیہ گھنگول شریف قبلہ پیر کی سرکار بابا سے بلند حضور کی بارگاہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بڑی بڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبوب دمیں لائے اس طرح میں پڑھوں گا زندہ پیر دمیں لائے زندہ پیر میں لائے روانوں سجائے رکھنا ادیوڑ دمیں لائے جدہ ایمان ہے تو میں ہم چکے آپ کے سبحان اللہ کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے میں ساری گر پیر جی دیے اج ساری عید ہوئے جنہیں دل ہے کہ اج ساری عید ہے مرشد سامنے بیٹھے ہیں ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اج ساری
اگے اگے کملی والا اگے اگے کملی والا اگے اگے کملی والا پیچھے خواجہ زندہ پیر ہوئے اگے اگے کملی والا اگے اگے کملی والا لیکن ایک بلندیاں سے پڑھے اگے اگے کملی والا اگے اگے کملی والا پیچھے میرا پیر جی روے اگے اگے کملی والا پیچھے میرا پیر جی ہوئے پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ سے حکم ہوا کہ کلام کو ویسے ہی پیش کروں گا پشتو میں شاعر حضور کے حسن و جمال کی گفتگو کرتا ہے جن کو پشتو سمجھ نہیں آتی میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ ایک مرتبہ پشتو کا لہجہ ہی سن کے کہیں سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے سرور زیبا سرور زیبا مالو سن میں قربان نبی سلطان ترجمہ سنیں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے جانو دل قربان ہے کنا کنا لیا ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو ہاتھ لہرا کے پڑھو جانو دل قربان جانو دل قربان او عاشقہ دی جانے بابا کتا سونا نبیاں دا سلطان مور بی بی استقبل سے یوش بدر زدلا پاک رسول مسکے شلو سنوزن دلا اما عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی مسکرائے آقا تو ہر چیز روشن ہو گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح مصطفیٰ کا دیدار کرتے کیا کہتے ہیں یہ چہرائے محبوب ہے چہرائے محبوب ہے یا چودھری کا چاند ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ واہ کتا سونا نبیاں دا سلطان واہ واہ نبیاں دا سلطان ایسے حکم ہوا انشاءاللہ ایسے پڑھوں گا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے بلندہ سے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے عرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے کہہ دیو سبحان اللہ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا بس اسے منگتے نو نہ موڑی اسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے اسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے
نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے. ایک باری سارے گاج کے کہہ دو خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے عذاب ہوئے. یار اونچی آواز سبحان اللہ. عذاب ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے جو گونجن ہر طرف سجدہ جو گونجن ہر طرف سجدہ ترانے سارے تیرے جو گونجن ہر طرف سجدہ ترانے سارے تیرے. خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے. آن میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ. اب تو کہو سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے. قرآن ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. بولو رحمان ملا ان کے صدقے. بلکہ ہم نسبت والے بیٹھے ہیں سب ہم یوں بھی بنتے ہیں. مرشد بھی ملا ان کے صدقے. مرشد بھی ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. توجہ رکھیے گا مبارک بھائی توجہ رکھیے گا کہ دل بھر گئے منگتوں کے دل سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. محروم کبھی لوٹایا نہیں. محروم کبھی لوٹایا نہیں. بن مانگے دیا
گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. مجھے آپ کی توجہ چاہتا ہوں بلکہ میں سب سے یہ بات کروں گا. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں سارے دونوں ہاتھوں اپنے مرشد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھیں. ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. جو کھڑا ہے جو بیٹھا ہے ہاتھ لہرا کے ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. سنانی چاہیے پوری مسجد میں. ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. ہم ان کے ہیں گھبرائے. صاحب پیش کر رہے ہیں. پرانے لوگوں کو پتہ ہے اس مبارک کی آخری دعائیہ محفل میں قاری منظور صاحب یہ نعت پڑھتے تھے. جب تک وہ پڑھتے رہتے تھے قبلہ عالم کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری. سبحان اللہ. ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ان کا تو شعار قریبی ہے. پان پکڑی رہتے ہیں جب یاد کیا صلی اللہ. جب یاد کیا صلی اللہ. سبحان اللہ. جب یاد کیا صلی اللہ. وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. جی اللہ آپ کو زندگی آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں زندگی مل جاتی ہے. یہ آپ اس مسجد میں اللہ گواہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب کی خوشبو آپ کے سامنے تشریف فرما جی. ان سے زندہ پیر کی خوشبو آتی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. کہ جب یاد کیا صلی اللہ. وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. اس محسن سمجھ کے یوں تو خالق میں ہزاروں احسان ہے. قربان مگر اس احسان کے. خلیفہ صاحب قربان مگر اس احسان کے. احسان بھی کیا تو جتایا نہیں. احسان بھی کیا تو جتایا
لگا ہوں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام ہے. سب کی توجہ چاہوں گا, مجھے کی شفقت چاہوں گا. بھائی صاحب توجہ رکھیے گا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اشارہ ہوا ہے پیر جی نے سنبھال رکھا ہے, پیر جی نے سنبھال رکھا ہے. اے وہ بلال کر مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. نظر رکھنا ہوں. توجہ رکھیے. سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ, سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ, آپ نے تو سنبھال رکھا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. تمہارے بھائی میں پھر پڑھتا ہوں. سب نے ٹھکرا دیا تو بولو سبحان اللہ. سب نے ٹھکرا کیا پرواہ, پیر جی نے سنبھال رکھا ہے, پیر جی نے سنبھال رکھا ہے, پیر جی نے سنبھال رکھا ہے. قابل توجہ شیخ ہے, توجہ رکھیے گا. ان کی رحمت لگی فقط ہم پر, ان کی رحمت لگی فقط ہم پر, ارے غیر کا بھی خیال رکھا. یاد تمہیں ہاتھ چکے آپ سبحان اللہ. غیر کا بھی خیال رکھا ہے, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, غیر کا بھی خیال رکھا ہے, بھی خیال رکھا ہے. توجہ رکھیے گا. جی کی شفقت چاہوں گا. اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اس کو کوئی گرا, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تم نے جس کو سنبھال رکھا ہے, تم نے جس کو سنبھال رکھا ہے. اشارہ کریں اپنے مرشد کی جانب, دونوں ہاتھ بلند کریں, ہاتھ بلند کر کے لہرا کے پڑھیں. جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے, آپ نے تو سنبھال رکھا ہے, آپ نے تو سنبھال رکھا ہے. آپ کی نظر کرتا ہوں, شفقت چاہوں گا. بڑا خوبصورت شعر ہے. جو تمہارا نہیں, جو تمہارا نہیں, اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے, اپنے دل سے نکال رکھا. پھر پڑھتا ہوں. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے, اپنے دل سے نکال
گا ان کے قدموں میں موت آ جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے یہی ایک سوال یہی ایک سوال رکھا ہے 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 تیرا اعجاز کب کا مر جاتا ارے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے 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 حضور غوث پاک کا مہینہ ہے جامع شریف میں ایک شعر غوث پاک کو لگا اور پھر ایک شعر حضور اپنے مرشدی چلیں جی اشارہ ہو رہا ہے میں من کا بات کیسے جی آج میں سمجھ گیا یا غوث ہو تم عبدالقادر اتنا ہی سہارا کافی ہے یا غوث ہو تم عبدالقادر اتنا ہی سہارا کافی ہے ہم قادریوں کو مشکل میں بس تیرا سہارا کافی ہے ہم قادریوں کو مشکل میں بس تیرا سہارا کافی ہے ہم قادریوں کو مشکل میں بس تیرا سہارا کافی ہے بغداد کی گلشن میں جا کر جنت کی تمنا کون کرے جنت کی تمنا کون کرے یا غوث تمہارے روزے کا عاشق کو نظارہ کافی ہے یا غوث ہو تم عبدالقادر اتنا ہی سہارا کافی ہے ہر طرف اللہ اللہ کی صدا ہر طرف اللہ اللہ کی صدا تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے ایمان پرور نورانی فضا تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھم گول کی خواجہ
عطا کی تھی جو بٹ رہی ہے وہی برکت آج بھی دیکھو پیر جی بے خصوصی ہوئی ہے پیر جی بے خصوصی ہوئی ہے عطا تیرے گھر گول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھر گول کی خواجہ کیا بات ہے ایک مرتبہ محبت سے کسی سبحان اللہ پہلے بڑی دیر سے لیکن گستاخی معاف یہ عوام میں سب چیز اللہ نعرہ نہیں لگا نعرہ تکبیر میرا پیر میرا پیر زندہ پیر زندہ پیر میرا پیر میرا پیر زندہ پیر ایسے نہیں سات سمندر پار گیا وہاں پہ بھی میرے خواجہ کا غلام دل لا کے بولتے ہیں یہاں میرے خواجہ کا دیوانہ حضور کی قدموں میں بیٹھا اتنا ٹھنڈا کہہ رہا میں بولتا ہوں میرے خواجہ کا غلام میرے پیر جی کا نوازا ہوا زور لگا کے ہاتھ کھول کے بولے گا تیرا پیر میرا پیر زندہ پیر زندہ پیر تیرا پیر میرا پیر زندہ پیر زندہ پیر ماشاءاللہ ہماری بھائی نے فرمائش کی معافی چاہتا ہوں وقت کی انتظار کرتے ہوئے مجھے خاطر رکھتے ہوئے میں وہ نہیں پڑھ سکتا چند اشعار پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو اب ذرا دونوں ہاتھ بلند کرو کوئی ہاتھ نیچے نہ لے تو کھڑا جو بیٹھا ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو شرماؤ نہ ہاتھ لہراؤ ہم رسول اللہ کے بولو 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 ہم رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت جب تک میری مرضی کا مرضی آپ لوگوں نے داد نہ دیا میں آگے نہیں جاؤں گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر ولا والموج البحر ولا والموج من بے قصور ہوش منجدار میں ہوں دیکھنی ہے ہوا منجدار میں ہوں دیکھنی ہے ہوا منجدار میں ہوں دیکھنی ہے ہوا کوئی نہیں آقا نے لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس ہمیں نوائے رضا خامے خامے نوائے رضا نہ یہ قرض میری نہ یہ رنگ میرا بس ارشاد احبا نہ دیکھ تھا لاچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تکال بڑھ دی ہے اللہ کرے یہ نسبت سلامت رہے دونوں اٹھائیے جو کھڑے ہیں بیٹھے اٹھائیے دونوں دن نہیں اللہ اللہ کریے تکال بڑھ دی ہے کامل مرشد پڑھیے تکال بڑھ دی ہے کامل مرشد پڑھیے تکال بڑھ دی ہے او مرشد شاہم حق تیرا راستے پاگلا مرشد شاہم حق تیرا راستے پاگلا پیر سنبھل کے دھریت کانگل پڑ دی ہے پیر سنبھل کے دھریت کانگل پڑ دی ہے کامل مرشد پڑھیت کانگل پڑ دی ہے اور سو اللہ دی ایک کوئی کل تدبیر میاں
کہ جان تلی دریت تاغل بڑھ دی ہے، جان تلی دھریے اور کامل مرشد پڑھیے تاغل۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اور میرے ساتھ افوج کی کا دیوانہ کہتا ہے، ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے۔ چہرے آپ کا مسکران کر دل چاہتا ہے، ہاتھ بلند کیجیے، بلندیاں دونوں ہاتھ اٹھائے رکھیے۔ ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے، ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے۔ حبیب اللہ حبیب اللہ پہ آقا کی نگاہ ہے، ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے۔ خوش نصیب ہے آپ کہ ہر وقت گمگول شریف کے میدان میں ہیں، کہ گمگول شریف بسیرا ہوا جگ میں سب کچھ میرا، کیا دنیا کیا منصب، آخرت میں تو موجے ہیں، دنیا میں بھی گمگول شریف بسیرا، ملا کیا ہوا سب کچھ دنیا میں میرا، اور جسے رحمتوں نے گھیرا وہ ہے میرے پیر کا ڈیرا، جسے رحمتوں نے گھیرا وہ ہے میرے پیر کا ڈیرا۔ حبیب اللہ حبیب اللہ پہ مدنی کی نگاہ ہے، ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے۔ بڑی پیر شان تمہاری، ساری دنیا آپ پہ باری، زندہ پیر نے دی سرکاری، لج آپ کے ہاتھ ہماری، بڑی روشن تمہاری بارگاہ ہے، ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے، ہمارا پیر کامل بادشاہ ہے۔ امنا والے لگ لگ جانے، غافل ہوتے کھانے، پر ڈبڑ نہ دے محمد بخشا، انہیں کامل پیر جنا دے۔ میرا مرشد اچھا تے میں اچھیاں دے سجلائی، صدقے جمال یہ نہ اچھیاں دائی، جنہ نیوے آنال نبائی۔ بندائے پروردگار محمد احمد نبی، دوست دار چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارا ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور یہ آئے جن کے آ جانے سے دل مسرور ہوتے ہیں، جن کے مسرور ہیں وہ جگہ سبحان اللہ۔ یہ آئے جن کے آ جانے سے دل مسرور ہوتے ہیں، یہ آئے جن کے آ جانے سے غم غفور ہوتے ہیں۔ خدا جانے کشش ہوتی ہے کیا ان پاک لوگوں میں کہ ان کے شوق میں لوگوں کے دل مجبور ہوتے ہیں، اور جنین سے حق ہے جو بیٹھے خدا والوں کی محفل میں، جو ان سے دور ہوتے ہیں خدا سے دور ہوتے ہیں، اور نہیں پہچان سکتے ان کو یہ دنیا کے ظاہر دین۔
جو پیر صاحب ہمارے طرف ناک بند ہو تو خوشبو نہیں آتی، نزلہ لگتا ہوا تو پھر ظاہر ہے نہیں پہچان سکتے ان کو یہ دنیا کے ظاہر کی جو اپنے بے بصر ہونے سے خود معذور ہوتے ہیں۔ اور میں خلیفہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو یہ عطیہ تبریک پیش کروں کہ جنہیں وہ درد آخر مل ہی جاتے ہیں طبیب الموت، جنہیں وہ درد آخر مل ہی جاتے ہیں حبیب کو، وہ مرہم ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں ناصور ہوتے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا حضرت حقیقت علیہ السلام بحمدہ اللہ سب خوش نصیب ہے۔ اس سب کی میت میں رات کی گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور جنہوں نے ہمیں بلایا جو ہماری حاضری کا سبب بنے یہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا بلا شبہ پیچھے معلوموں کی نظر ہے، لیکن دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اور میں نے قرآن کا بھی سہارا لیا ہے اور صاحب قرآن کے فرمان کا بھی سہارا لوں گا۔ قبل اس سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں تمیدی طور پر، انشاءاللہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ دارالعمل کہلواتا ہے، یہ کچھ کرنے کا جہاں ہے۔ حیات انسانیہ کو جو تسلسل ہے یہ ختم ہونے والا نہیں۔ علماء نے کہا نادان سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی، موت مر کے مٹی میں ملنے کا نام نہیں۔ قرآن نے کہا ارجعی الی ربک، یہ رب کی بارگاہ میں لوٹ جانے کا نام ہے۔ تو یہ کچھ جو اتنا ہے نا، عالمی ارواح میں بھی عمل نہیں، وطن مادر میں بھی عمل نہیں، عالم برزخ میں بھی عمل نہیں، اور بزم حشر میں بھی عمل نہیں۔ ایک دنیا کا عالم ہے جو عمل کا جہان ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی مسجد نبوی شریف میں، صاحب طاہر شریعت نے طہارت کے باب میں اس روایت کو نقل کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مخاطب ہوئے، فرمایا بلال یہ بتاؤ کرتے کیا ہو؟ تم رات کو جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ اب جنت میں آگے چلنا اور وہ الگ معاملہ ہے، اس کی کئی ایتیں ہیں اور اس پر گفتگو ہے، لیکن حضور نے اس فضیلت والے عمل کے بارے میں سوال کیا کیا؟ بلال یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے عمل کا جو قبلہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے، ہماری وابستگی کی کیفیت کیا ہے۔ میں ایک حضور کے فرمان کا حوالہ آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، جسے پیر کرم شاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں سورہ اخلاص کے تعارف اور فضیلت میں نقل فرمایا کہ جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، تو سامنے سے ابو ذر غفاری گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور جبریل نے عرض کیا کہ یہ ابو ذر جا رہے ہیں۔ حضور نے فوراً فرمایا جبریل تم ان کو جانتے ہو؟ عرض کیا کہ زمین والے انہیں تھوڑا جانتے ہیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ اب آسمان والوں کے زیادہ جاننے کی وجہ پر میرے نبی نے فوراً پوچھا جبریل یہ بتاؤ یہ کرتے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہے۔ انہوں نے تو بڑا خوب کیا ہے، جو کیا ہے الحمدللہ۔ میں نے اس لیے ان کی عزت افزائی کے لیے قرآن کا سہارا لیا ہے۔ میں استقبالت میں گئے بغیر یہ پہلی بات جو جبریل نے جواباً عرض کی، یہ دعوت فکر کے طور پر آپ کی نظر کروں، جبریل نے عرض کی آقا یہ عاجز بڑے ہیں، سبحان اللہ، یہ عاجزی ان میں بڑی ہے، یہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، ان کی عاجزی آسمانوں پر بڑی مشہور ہے۔ تو جو یہاں ہوتا ہے نا، حیران نے قدسی تک کے عرفان پہاڑا والے کا، یہ جو ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں صرف ایک اشارہ، کیونکہ آپ نے واجد صاحب تو اس لیے کھڑے ہوئے تھے، پیر صاحب نے اپنے کتاب میں اپنے شامل جو کر لیا ہے، تو کتاب کو کہہ رہے تھے جو اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ پہلے کہ چلو بارہ، تو پیر صاحب نے جو اشارہ کیا، اللہ نے اپنی وحدانیت
کی خبر کا مخبر اپنے محبوب کو بنا دے. علامہ صاحب تفسیر فرمائے خطیب جامع مشیر آج خبر کیا ہے؟ وہ اللہ یہ خبر ہے. لیکن کوئی آپ کو خبر دے نا تو یہ کئی دفعہ کی سب نے فلاں بندے کی بات سن کے اسٹیج پہ نہیں گیا کہ اگر وہ جھوٹ بول پتہ چلا مخبر ٹھیک نہیں ہے. خبر ٹھیک بھی ہو تو مستند بات نہیں احتیاط کی جائے. حدیث کی نفس سے ضعیف نہیں ہوتی، راوی کمزور ہوتا ہے. اب راوی کمزور آ گیا تو حدیث سائڈ پہ رکھ دو، اس کو ذوف کے کھاتے میں ڈال دو. تو یہ صرف یہ دنیا کی بات نہیں، یہ فلاں شہر کی بات ہے یا فلاں شہر کی بات ہے. کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ کی ہیں علماء کی بات کے مطابق. تو یہ صرف انسانوں نے نہیں، اللہ نے اس ہستی کو اپنی وحدانیت کا مخبر بنایا جس نے پتھر کی طرف اشارہ کیا وہ بھی رب کی وحدانیت کی گواہی دے. سبحان اللہ. یہ صرف ملکوں اور انسانوں کا بات نہیں، 18,000 مخلوقات پر میرے نبی کی خبر پہنچی ہے. سبحان اللہ. کیا خبر ہے؟ وہ اللہ. یہ خوبصورت باب ہے. میں اس طرف آ جاؤں ان کی عزت افزائی کے حوالے سے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میرے پاک نبی نے فرمایا جس کا لگاؤ مسجد کے ساتھ دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دے. اس کے ایمان کی کیوں لگاؤ مسجد پر جدائیوں کی بات لکھی ہے فقہاء نے. آپ نے تو بڑی تعلیمیں بچھائی، بڑی ڈیکوریشن کی ہے ماشاءاللہ، بڑا خوب کیا ہے. وہ صرف چٹائیاں بچھائے نا اور کلوز کرے لگاؤ مسجد کے ساتھ ہو تو میرے آقا نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے. کیوں؟ قرآن نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر. وہ مسجد کو آباد کاری ہو سکتا ہے جو ایمان والا ایمان والا ہو. اور شان نزول میں پیر صاحب نے ضیاء القرآن میں لکھا کہ جب غزوہ بدر میں قیدی ہوئے نا لوگ تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی اسیران بدر میں آئے تو کسی سیاسی نے آپ کو ملامت کی کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. ان کی یہ لامت کی اس بات پر کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تمہیں اپنے ایمان پر بڑا فخر ہے لیکن ہم تم سے کم نہیں کیونکہ ہم کعبے کے متولی ہیں اور ہم حاجیوں کی خدمت گزاری کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ کعبے کا متولی ہونا کاش کے اتر جائے تیرے دل میں مل پاتا. یعنی بڑی بات ہے حضرت. کعبے کا متولی ہونا بھی اس وقت تک حیثیت نہیں رکھتا جب تک بندہ صاحب ایمان نہ ہو اور ایمان فقط میرے نبی کی وفا کا نام ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پتہ چلا نبی کا پیار اور درجہ کمال نہیں رکھتا تو کعبے کا انتظام میں ہونا بھی کوئی برابر نہیں آتا. کوئی کام ہاں یہ لوگ کہتے ہیں انتظامیہ فلاں ہے، انتظامیہ وہ تو ابو جہل بھی رہا، وہ کنجی ابو جہل کے پاس بھی رہی ہے، لیکن ان فضیلتوں کو 4 چاند تک لگتے ہیں جب بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ کاری نہیں سکتا، میں اسے توفیق ہی نہیں دیتا. اس لیے حضور نے فرمایا جس کا تعلق مسجد کے ساتھ دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو گے یہ صاحب ایمان ہے. اور درجن خصوصیات مسجد کے خاتمین کی فضیلت میں جو ائمہ نے لکھی میں صرف 3 سیریل پڑھ دوں. 3 کہتے ہیں شرطیں ہیں یہ بغیر روایت کی مشہور ہے. تو 3 تصدیقوں پر اتفاق کرتے ہیں نا. 5 سال تو جو وضو والے پڑھتے ہیں ہم تو 3 ہی ایسے پڑھتے ہیں کہ ایک ہی پڑھے تو بس کوئی مقدار ہوتی ہے. 3 سیریل میں پڑھ دیتا ہوں. پہلے سیریل میں لکھا مسجد سے لگاؤ والے پر اللہ دوزخ حرام کر دیتا ہے. دوزخ تعلق میرے گھر سے ہو اور پھر دوزخ میں جائے. اللہ کی غیرت کو گوارا ہی اللہ کی غیرت کو. اور دوسرے سیریل پہ لکھا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند. دروازہ بند ہوگا تو کیسے جائے.
اور میں چونکہ اختصار میں مجھے خاطر ہے اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ ترغیب دیں، آپ بازار جائیں نا مسجد کا سودا لے لیں، ساز و سامان ہے، مٹیریل ہے، تو اس کو بتائیں مسجد کا سامان ہے۔ ترغیب اس میں فتویٰ کیا ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اس کے حصے میں بھی نیکی آ جائے۔ ہارون رشید نے کہا خبردار کوئی نہیں مسجد میں حصہ ڈالے، خلیفہ ہارون رشید، تو وہ کسی مائی نے مستری کی محنت کی کہ تھوڑی سی میری یہ بیج میں لگا دیں میری محبت کی، تو مسجد جب تعمیر ہو گئی تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں دیکھا کہ جنت میں محل ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی مثل ساتھ دوسرا محل بھی ہے، سبحان اللہ، اس پر مائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اٹھا تو اس نے کہا تو مجھے تو رب نے دکھایا میرا اجر، لیکن یہ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے تحقیق شروع کر دی، پھر مستری نے بتایا کہ یہ معاملہ بیچ میں ہوا ہے، مائی نے یہ حصہ ڈالا، سبحان اللہ، اس نے کہا مسجد کو شہید کر دیا، مسجد کو شہید کر دو، اعلان کر دو جس نے حصہ ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے فضل میں کمی نہیں ہے تو میں لوگوں کو کیوں معروم رکھوں؟ سبحان اللہ، تو یہ فتویٰ ہے، ایک ترغیب ہے کہ آپ اسے کہیں یہ مسجد کا کام ہے تاکہ اس کا حصہ آ جائے، لیکن یہ فتویٰ ہے اور میرے قبلہ عالم پیر صاحب کا تقویٰ اس سے الگ تعلق رکھتا ہے، وہ الگ معیار رکھتا ہے۔ آپ کیا فرماتے تھے کہ مسجد کا سامان لینے جاؤ تو مسجد کا نام لے کے کنسیشن نہیں کروانی، مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور جہاں جہاں خلفاء بیٹھے ہیں کسی مسجد میں آپ کو چندہ بخش نہیں نظر آئے گا۔ چندہ بخش یہ آپ کی تربیت ہے کہ خدا کے گھر کے لیے چندہ نہیں مانگنا، وہ اللہ کل شے قدیر ہے، وہ خود ہی کام کرا لیتا۔ سبحان اللہ، اور آپ اٹھائیں کنز العرفان شریف اور میرے پیر صاحب کی یاد مبارکہ کہ جب وادی کمزور شریف میں جرنیلوں کو فکر ہوا کہ یہ لنگر صبح شام کیسے چلتا ہے، آپ دورے بھی کوئی نہیں کرتے، بائک سے کوئی جان بھی نہیں آتی، تو یہ لنگر کیسے چلتا ہے؟ پھر جرنیلوں نے اپنے لوگ وہاں بھیجے، میں طوالت سے بچتے ہوئے جب انہیں پتا چلا کہ اس فقیر کا لنگر کسی فنڈ یا چندے کا نہیں چلتا، خدا مصطفیٰ کی بارگاہ سے چلتا۔ سبحان اللہ، پھر وہ گئے جنرل صدر ایوب گئے اور کہا میں نے پاک کینٹ میں مسجد بنوائی ہے سرکاری خزانے سے، تو آپ اجازت دیں تو یہاں بھی مسجد نہ بنا دو، مسجد نہ بنا دو، زائرین آتے ہیں تو ان کو سہولت ہو جائے گی۔ آپ نے کوشش اختیار رکھی، پھر اس نے خیال کیا کہ شاید سرکاری فنڈ قبول نہیں کرتے، تو اس نے عرض کی کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں اپنی پاکٹ سے بھی بنوا دیتا ہوں۔ پھر پیر صاحب کو یاد ہوئے اور پیر صاحب نے جب زبان حق ترجمان کھولی تو کیا ہی کھولی، یہ آپ کا تقویٰ ہے، وگرنہ میں نے فتویٰ پہلے بیان کیا نماز اختلاف نہیں، لیکن فقیروں کا تقویٰ اپنا ہے۔ آپ نے فرمایا صدر صاحب مسجد نہ آپ کا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اور بڑی کنفرم بات ہے کہ خدا محتاج نہیں غنی ہے، تو پھر وہ اپنا گھر بنا لے گا۔ اور پھر الحمدللہ جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کیسے بنا ہے، جہاں بھی آپ کے فقیر بیٹھے ہیں وہاں مسجد مقدم سمجھی جاتی ہے، پہلے بنائی جاتی ہے، لیکن آپ کا تقویٰ، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن مجید فقان امیر نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مسجد کا متولی نہیں ہوتا، وہ نہیں سکتا جب تک صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی اگلی صفات میں عرض کر کے سمیٹ دوں گا بات کو، فرمایا اقام الصلاۃ، وہ صحیح معنوں میں نمازی ہوتا ہے، صحیح معنوں میں نمازی ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آت الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور یہ بات میں پیر صاحب کے فقیر الحمدللہ فیض یافتہ ہیں، اور پیر صاحب میں یہ بات تمام اٹھ کے پری ہوئی تھی جو قرآن نے یہ خوبی بیان کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ،
وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. وہ اللہ کے سوا کسی سے، جب خاتم اللہ کے گھر کا ہو نا تو پھر اللہ اس کے دل کو تکڑا کر دیتا ہے اور پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور غیر سے ڈرتا نہیں ہے. تو مبارک ہو خلیفہ فیاض صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو، خلیفہ شیر خان صاحب اور ان کے سارے معاون مددگار، انتظامیہ مسجد، اہل محلہ، جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے وہ قرآن اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتا ہے، صاحب ایمان ہونے کی گواہی دیتا ہے. اپنی خوبیوں پر آپ استقامت اختیار کریں کہ رب اللہ کے بعد ثم استقاموا، یہ بندگی ہے. پھر آگے بندہ نوازی شروع ہو جاتی ہے اور فقیروں پر شروع ہی رہتی ہے. اللہ جل وعلا سب کو اپنی شان کے لائق جزا عطا فرمائے. آخر دعوانا اظہار تشکر کے لیے مسجد اعظہ کے خطیب حضرت علامہ خواجہ جلیل الحق قادری صاحب آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں دعا ہوگی. میں اپنی طرف سے مسجد اعظہ